بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے فرمانے لگتے ہیں، معلوم کرنے لگتے ہیں کہ ذرا بتائیے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے نبی، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، دینار نہ ہو، دنیا کا کوئی سامان نہ ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو کل قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری بہت ساری مقبول عبادتیں بھی لے کر کے آئے گا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو پریشان کیا ہوگا، اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل و خوار کیا ہوگا، اس کو گالیاں دی ہوں گی، اس پر تہمتیں لگائی ہوں گی، اس پر بہتان باندھا ہوگا، اس سے حسد کیا ہوگا، اس سے بغض و عداوت رکھا ہوگا، اس کو مارا پیٹا ہوگا، اس کو قتل کیا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا۔ یہ ہوگا میری امت کا سب سے بڑا مفلس شخص۔ تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس شخص کو بلائیں گے، اور اس نے جس کا مال کھایا ہوگا، جس کا حق کھایا ہوگا، اس شخص کو بھی بلائیں گے اور اس کو اس کے حق میں سے نیکیاں عطا فرما دیں گے، اس کی نیکیوں میں سے سامنے والے کو نیکیاں دے دیں گے تاکہ اس کا حق پورا ہو جائے۔ اس پر جو اس نے تہمتیں لگائی ہوں گی، جو بہتان باندھا ہوگا، اس نے سامنے والے کو جو ذلیل و خوار کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں سے، اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب سارے لوگوں کو بٹ جائیں گی اور اس میں سے بھی کچھ بچ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے اس کے سر پر ڈال دیں گے کہ تو نے ان کے ساتھ میں یہ کیا تھا، لہٰذا اب چونکہ تیری نیکیاں ختم ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کے گناہوں کو لے کر کے تیرے سر پر ڈال دیں گے۔ تو اس شخص کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ اس نے دنیا میں رہ کر کے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی ساری عبادتوں کو انجام بھی دیا ہوگا، سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، ساری مقبول عبادتوں کو انجام بھی دیا ہوگا۔ یہ شخص دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر چلا ہوگا، پابندی کی ہوگی، ساری اچھائیاں بھی اس کے اندر ہوں گی، لیکن اس کے اندر کمی کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ یہ شخص مکار ہوگا، یہ شخص جھوٹا ہوگا، یہ شخص لوگوں پر بہتان باندھنے والا ہوگا، یہ شخص لوگوں سے حسد، کینہ، بغض و عداوت رکھنے والا ہوگا، یہ شخص لوگوں کو گالیاں دینے والا ہوگا، لوگوں کو مارنے پیٹنے والا ہوگا، ان کا خون بہانے والا ہوگا، ان کے مال کو ناحق کھانے والا ہوگا، ظلماً ہڑپنے والا ہوگا، ان کو ذلیل و خوار کر دینے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کیا فائدہ اس کی ایسی عبادت کر کے کہ جو اس کو ان تمام چیزوں سے نہ روک پائے، غلط باتوں سے نہ روک پائے۔ اگر ہم نماز کے متعلق دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایمان والے بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، لغو باتوں سے روکتی ہے، بیہودہ باتوں سے روکتی ہے۔ تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم دیگر اعمال صالحہ کو انجام بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری نماز میں یا پھر وہ دم خم نہیں رہا جو ایک نماز میں ہونا چاہیے تھا، جو نماز سے حاصل ہوتا ہے وہ نماز ہمیں نہیں دے پا رہی ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے۔
कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी तो जरूर हो रही है, और वो ये है कि हम नमाज को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं। हम नमाज को इबादत समझ करके नहीं पढ़ते हैं। अगर हम नमाज को इबादत समझ करके पढ़ें, फिर उसके बाद में हम देखें कि हमारी जिंदगियों में किस तरह से ये नमाज इनकलाब बर्पा कर देती है, किस तरह से हमारी जिंदगियों में सुधार पैदा हो जाएगा। कब? जब हम इस नमाज को नमाज समझ करके पढ़ेंगे, कुरान करीम को कुरान करीम समझ करके पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का मैसेज समझ करके पढ़ेंगे, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक पर अमल करेंगे, ये समझते हुए कि वो हमारे आइडियल हैं, वो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, वो हमारे नबी हैं। अगर हम ये समझकर इन तमाम बातों पर अमल करेंगे, फिर हम देखें कि हमारे अंदर से ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।